آپ کاروبار کی باتیں کریں، آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں، بزنس کی باتیں کریں، لیکن کبھی کبھی تھوڑا وقت نکال کے دینی علم کو بھی اہمیت دیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، اگر بچے کو قرآن و سنت آتا ہو، وہ باپ کا کبھی نافرمان نہیں ہوتا، وہ کبھی نافرمان نہیں ہوتا۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے باپ راضی ہو تو میرا رب راضی ہوگا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اپنے بچوں میں تھوڑا سا یہ والا شوق بھی پیدا کریں۔ مثالیں آپ کس کی بھی دیں، ڈاکٹروں کی دیں، انجینئر کی دیں، ماسٹر صاحب کی دیں، لیکن کبھی کبھی کسی اللہ والے کی بھی مثال دیں، کبھی کبھی کسی عالم دین کی بھی مثال دیں۔ ہمارا گھر بن جائے گا اگر بچے کو قرآن کا پڑھنے کی عادی ہو جائے، اگر وہ بچہ اور قرآن و سنت والی زندگی اگر ہم گزاریں اور ہمارے بچے گزارے، تو اس گھر میں پھر کیا ہوتی ہے، ایک رحمت برستی ہے اس گھر میں۔ کبھی پریکٹیکل لائف میں آپ یہ کر کے بھی دیکھیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ اور ہم غور کریں کہ ہم اچھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یا برے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو بد زبان ہو، جن کی زبان بڑی خراب ہو، جو بدتمیز ہو، بدتمیزی کرنے والے، اور اسی طرح چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، اور گالیاں بکنے والے تم میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اور سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور جو تواضع سے جھکے جاتے ہوں۔ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ غرور، تکبر، گھمنڈ کا اپوزٹ ورڈ ہے تواضع۔ جس کے اندر غرور نہیں ہوگا اس کے اندر تواضع ہوگی، اس کے اندر ہیومینٹی ہوگی، جھکاؤ ہوگی۔ تواضع، میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، آئی ایم نتھنگ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب تواضع کسی مسلمان کے اندر ہوگی، پھر اس کو لوگوں سے شکایت نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گئے، اگر آپ سے خیریت نہ پوچھی جائے، ہاؤ آر یو نہ پوچھا جائے، تو آپ ناراض ہو گئے کہ میری خبر خیریت نہیں پوچھی گئی، مجھے ہاؤ آر یو نہیں پوچھا گیا۔ لوگ کہیں جاتے ہیں پانی کے لیے نہیں پوچھا جاتا ہے، تو پانی کے لیے نہیں پوچھا تو شکایتیں ہونے لگتی ہے۔ میں وہاں گیا، کرسی کے لیے نہیں پوچھا، بیٹھنے تک نہیں کہا، مجھے ناشتہ پانی تک کے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو نا بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں سے شکایتیں ہونے لگتی ہے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو پھر یہ تواضع ہوتی ہے۔ ہمیں کرسی نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، زمین پر بیٹھ گئے۔ پانی کے لیے نہیں پوچھا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے ہاتھ سے لے کر پانی پی لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری شکایتیں پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی اچھے عمل کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک مثبت خیال آتا ہے، اس کو اس طرح سمجھیں، مثلاً کچھ چیزیں ہمارے مائنڈ کے اندر بڑی اچھی ہے، جب ہم وہ کرتے ہیں تو ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بہت سوچ سمجھ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں جائیں، آپ کو کوئی بے بس یا ہیلپ لیس آدمی ملے، آپ اس کو کھانا کھلائیں، آپ اس کو پیسے دیں، آپ کے دل میں ایک اچھا فیل ہوگا کہ نہیں یار میں نے ایک انسان کی مدد کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کا گناہ اس کو افسردہ کر دے وہ مومن ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے اپنے آپ کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ ان چیزوں میں ہمارے اندر ہیومینٹی ہے، تواضع ہے، تو لہذا اپنے آپ میں تواضع کو قائم کرنے کے لیے اور تواضع رکھنے کے لیے ہمیں یہ ساری قربانیاں دینی پڑے گی۔